نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہم اور آپ جس دور میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم اور آپ جس وقت اپنی زندگی کے ایام کو ان کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر بڑے سے بڑا فتنہ آپ کو ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ ہر طرف فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، آج تم کو اور ہم کو ان فتنوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ ٹانڈے کے قریب رہتے ہیں، سب سے بڑے فتنے والے اگر آپ کو ملیں گے تو وہی اسی مقام پر مل جائیں گے۔ ہاں جس طرف آپ بڑھو گے آپ کو بڑے سے بڑا فتنے والا مل جائے گا۔ کہیں آپ کو وہابیوں کا فتنہ ملے گا، کہیں آگے بڑھو گے تو آپ کو چکڑالویوں کی تاریکی نظر آئے گی، اور آگے آپ بڑھتے نظر آئیے گا۔ میری طرف توجہ کریے، آپ جس طرف جاتے ہیں بڑے بڑے فتنے نظر آئیں گے۔ ہاں کبھی اہل حدیث تم کو نظر آئیں گے، یہ تاریکیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، یہ ایک سے ایک بڑی رات ہر طرف جو نظر آ رہی ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ میرے اور آپ کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے ہر طرف سے حملہ کرنے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرف سے دیکھو، کبھی تمہیں وہابی ملے گا، کبھی دیوبندی ملے گا، کبھی نجدی ملے گا، کبھی اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، حقیقت میں وہ اہل خبیث ہیں۔ ہاں جس طرف نظر اٹھائیے گا آپ کو ظلمتیں نظر آئیں گی، جس طرف نظر اٹھائیے گا آپ کو تاریکیاں نظر آئیں گی، جس طرف نظر اٹھائیے گا آپ کو رات نظر آئے گی۔ آج اگر آپ نے اپنے ایمان کو سلامت نہ رکھا، قسم رب کعبہ کی، یاد رکھو مسلمانوں، پھر دنیا بھی برباد ہے، مر کر کے دنیا سے جاؤ گے، رب کعبہ انسان کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ اس لیے آج ان تاریکیوں میں اپنی حفاظت کرو اور ایمان کی حفاظت کرو۔ میرے امام نے کہا تھا، امام اہل سنت کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین جھالپور، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس طرف دیکھو گے اندھیرے، جدھر نظر دوڑاؤ تو اندھیروں پر اندھیرے نظر آتی۔ کسی دیوبندی کو دیکھو تو ایمان کو سلب کرنے کے چکر میں ہی۔ ہاں لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں تشریف لانے والوں، آؤ ذرا سنیے گا، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم نے جا کر کے ٹانڈے میں نہ جانے کس کس کی دکان پر بیٹھ کر کے صرف ایک چائے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ ہاں ذرا بتا تو صحیح، تو اپنی بیٹی کو ان کے گھر میں جا کر کے شادی اور بیاہ رچاتا ہے، آخر کس لیے؟ چند پیسوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر تو نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر کو ایک جہنم کے گڑھے میں لے جا کر کے پھینک دیا۔ ہاں آج بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھو اگر قبر میں میرے اور تمہارے نبی نے اپنا منہ پھیر لیا تو ذرا بتاؤ پھر کون ہے جو قبر کی کالی کوٹری سے مجھ کو اور آپ کو بچا سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اگر کوئی اہل حدیث نظر آئے تو تھپڑ مار کر کے ہٹاتے ہوئے کہنا، اما ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے صدقے میں اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں نبی کے صدقے میں رب کعبہ نے پیدا کیا ہے، انہی کے صدقے میں کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، انہی کے صدقے میں مجھ کو اور آپ کو یہ بصارت عطا فرمائی ہے، یہ شعور عطا فرمایا ہے۔ پھر مسلمانوں، نبی کے غداروں کے پاس کس لیے جاتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ آقا علیہ السلام نے اگر قیامت میں سوال کر لیا تو کیا جواب بنے گا؟ کچھ نہیں بن سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، آج بچاؤ اور نبی کے در پر آؤ اور آ کر
کے کہو آقا اے آقا میں ایک مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا بلال رضا منظری صاحب قبلہ. آ کر کے کہو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. یارو یاد رکھو جن سے ہم محبت کر رہے ہیں نا، جن سے ہم محبت کر رہے ہیں آپ خاموش رہیے گا. اے بیٹا آپ بالکل خاموش ہو جاؤ. جن سے چند پیسوں کی خاطر آپ محبت رکھتے ہو، صرف ایک چائے پر جا کر کے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. ایک چائے پر جانتے ہو ان کے بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ جن کو وہ مقتدا مانتے ہیں، جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، جی جانتے ہو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ جب اس کو آپ پڑھو گے نا اور سنو گے تو یہ سینے سے کلیجہ نکلنے کو تیار ہو جائے گا. جو انہوں نے کہا ہے ہر طرف ایک سے ایک بڑا فتنہ نظر آئے گا. آپ سنیے گا ان کا ایک امام جس کو اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، اس نے ایک کتاب کو لکھا، ذرا غور سے سنیے گا غور سے. ایک کتاب کو جس کا نام ہے حفظ الایمان، حفظ الایمان. اور جانتے ہو اس کا 15واں صفحہ میرے پاس کتاب موجود ہے. 15واں صفحہ اس پر جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا. اگر کسی کو لگتا ہو کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں وہ آ جائے اور حوالہ آ کر کے دیکھ لے. حوالہ دیکھے آ کر کے. اور کتاب چھپی ہوئی ہے دارالکتاب دیوبند، ہم نے نہیں چھاپی، انہی کے بڑوں نے چھاپی ہے، انہی کے مکتب سے چھپی ہے. حفظ الایمان، مصنف اشرف علی تھانوی. ذرا سنو مسلمانوں، اپنی ایمان کا سودا کرتے ہو، اپنی ایمان کو بیچتے ہو. ہاں ہاں کیوں نہیں کہتے رب نے ہم کو پیدا کیا کسی سے نفرت کرنے کے لیے نہیں. دنیا میں رب کعبہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے ان سے جا کر کے بتا دو اما دنیا والوں سنو، رب کعبہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا اس لیے تاکہ ہم دنیا میں جا کر کے اس کے محبوب سے محبت کریں. اس لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. بہت خوب حضرت ماشاءاللہ بہت. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. عبارت پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے، جالپور والوں سنیے، اطراف سے بھی آئے ہیں سارے سنیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دیکھیں یہ لکھتا ہے آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا. حضرت آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا؟ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ حل صبی اور مجنون، یعنی بچہ اور مجنون دیوانہ پاگل. سنیے گا کہتا ہے کہ ہر صبی اور مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حیوانات یعنی جتنے بھی یہ جانور ہیں، ان جانوروں کو بھی ایسا علم غیب ہے جیسا حضور کو تھا. برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر. کرو گے؟ ہاتھ اٹھائیں. کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جیسا علم غیب حضور کو تھا ایسا علم غیب جانوروں کو معاذ اللہ. استغفر اللہ. ذرا بتاؤ پھر ان کے پاس جا کر کے پھر کس لیے اپنی آپ کو تسلی پہنچاتی ہو؟ بہت اچھا پیغام. ان کو یہ اپنا مقتدا مانتی ہیں.
अपना ईमान उसको मानती हैं। ए मुसलमानों जरा बताओ तो सही, जो ये कहता हो जैसा इल्म गैब अल्लाह ने नबी को अता फरमाया है, ऐसा इल्म गैब तो अल्लाह तबारक व तआला ने हैवानात और जानवरों और खिंजीर, कौन सा जानवर नहीं है, हर एक जानवर आता है। इसने कहा जानवरों को भी अता फरमाया है, लेकिन नहीं, हाँ हाँ हमारे इमाम की बारगाह में आओ, हम बताएंगे आका को इल्म गैब रब्बे काबा ने कैसे अता फरमाया है। अब हदीस पाक सुनिएगा, हाँ हाँ मोहब्बतों से। अब एक हदीस पाक सुनिएगा जो ये बुखारी की रट लगाती है। अब बुखारी की हदीस पाक सुने और हदीस नंबर भी सुन लीजिएगा, 4260 61 62 हदीस पाक है, कहीं सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक सुनिएगा, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़ैदन व जाफर वब्न रवाहत लिन्नास क़ब्ल अन यअतियहुम ख़बरुहुम फ़क़ाल अख़ज़ रायत ज़ैदुन फ़उसीबा थुम्मा अख़ज़ जाफर फ़उसीबा थुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहत फ़उसीबा। मेरे सरकार की हदीस पाक आप सुन रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक मोहब्बत से सुनते चले जाइएगा। जंगे मौता है, जानते हो जंगे मौता, ये सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मदीना से 1000 किलोमीटर दूरी पर है। 1000 किलोमीटर दूर से वहां पर जाकर के ये मौता का मकाम पड़ता है। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, शिद्दत की गर्मी है, नबी के गुलाम है, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी है, चले हैं 3000 का लश्कर लेकर के, 3000 का लश्कर मेरे नबी के गुलाम चले हैं मौता के मकाम पर, और हर एक वादी को उबूर करते हुए जा रहे हैं। हाँ हाँ देखो सहाबाए किराम ने इस्लाम कैसे पहुंचाया है, सहाबाए किराम ने दुनिया में इस्लाम को कैसे पहुंचाया। आओ मौता के मकाम पर गुलामाने मुस्तफा चल दिए हैं, वादियों को उबूर कर रहे हैं, हर एक गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए चले जा रहे हैं। जब मौता के मकाम पर पहुंचे, क्या देखते हैं, ये कुफार का लश्कर 1 लाख की तादाद में आता है। ये नबी के गुलाम 3000 का लश्कर है, उधर कुफार की तादाद 1 लाख लश्कर जर्रार मौता के मकाम पर आ गया। अमा जरा बताओ कौन सी ताकत थी जो इनको लेकर के जा रही थी, कौन सी ताकत थी जो इनको जंग में इतने बड़े कुफार के लश्कर जर्रार के सामने लेकर के जा रही थी। तो जानते हो ये यही कहेंगे, अगर हमें कोई ताकत लेकर के जा रही है तो वो खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत है, खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत। बेशक, बहुत खूब। लश्कर जर्रार 1 लाख, सहाबी कितनी 3000 चले हैं, मौता के मकाम पर पहुंचे। लेकिन जाने से पहले मेरे सरकार ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को उन पर अमीर मुकर्रर फरमाया, अमीर मुकर्रर फरमाया। मेरे सरकार फरमाते, मेरे गुलामों अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए ना तो हजरत जाफर को अपना अमीर बना लेना, कहीं सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते, मेरे गुलामों अगर हजरत जाफर तैयार भी शहीद हो जाए ना तो तुम अब्दुल्ला बिन रवाहा को अपना अमीर मुकर्रर कर लेना। बेशक। मौता के मकाम पर ही नबी के गुलाम भिड़ गए, 1 लाख का लश्कर जर्रार भिड़ गए नबी के गुलाम जाकर के, सिर्फ किस लिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। हर जुल्म हर जफा गवारा है, इतना कहते कि बस तू हमारा है। वो खुदा की रजा के लिए निकल चुके थे, रब की रजा को तलब कर रहे थे, अपने महबूब के हुक्म पर जान को कुर्बान कर रहे थे। जानते हो सहाबाए किराम ने कहा कि 1 लाख का लश्करी तादाद लश्कर जर्रार है। ए नबी के गुलामों मेरी सरकार की बारगाह में एक खत क्यों नहीं लिख देते हो, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मकतूब लिख करके भेज दो ताकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे लिए कोई मजीद लश्कर भेज दें या कोई हुक्मनामा इरशाद फरमा दें। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आगे बढ़ करके इरशाद फरमाया, अमा तुम जानते नहीं
رہی ہو. آقا علیہ السلام نے ہم کو جنگ کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم شہید ہو گئے تو اللہ جنت میں بہترین مقام عطا فرما دے گا. اور یاد رکھو اگر ہم ان سے جیت گئے تو اللہ رب العزت ہم کو بہترین فتح عطا فرما دے گا. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا ہے اب جنگ کا میدان لگ چکا ہے, نقارہ بج چکا ہے. ادھر سے سارے کے سارے یہ یہودی اور نصرانی آپس میں مل کر کے آ گئے. ادھر نبی کے غلام ہے, 3000 کا لشکر جرار میرے سرکار کا آگے بڑھ رہا ہے. نقارہ بج گیا ہے جنگ کا. اور یہ نبی کے غلاموں یاد رکھو یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا. ادھر جنگ کا نقارہ بج گیا. مصطفیٰ کے غلام جنگ میں تلواریں لے کر کے نکل گئے. اب جنگ اپنی شباب پر ہے. میرے اور تمہارے نبی مدینہ کی سرزمین پر اپنے منبر پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے منبر پر بیٹھ گئے. میرے اور تمہارے مصطفیٰ منبر پر بیٹھے ہیں. ادھر 1000 کلومیٹر دوری پر جنگ ہو رہی ہے. مصطفیٰ مدینے کی مسجد نبوی میں آپ منبر پر تشریف فرما ہے. آقا غلاموں سے فرماتے ہیں اے میرے غلاموں موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے. ہاں ہاں جنگ ہو رہی ہے. میرے سرکار کچھ دیر میں ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں زید بن حارثہ شہید. بہت اچھے بہت اچھے. سرکار فرماتے ہیں زید بن حارثہ شہید ہو گئی. زید بن حارثہ شہید ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. میں یہ بخاری پڑھ رہا ہوں. بخاری یاد رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعالی یہ بخاری پڑھ رہا ہوں. لوگ بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں. حدیث نمبر میں نے بتا دیا 4262 حدیث پاک کا نمبر اٹھا کر کے دیکھو. سرکار فرماتے ہیں اخذ الرایۃ الزیدون. اے میرے غلاموں اس وقت لشکر کی جو قیادت کر رہا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کی. نبی فرماتی فاصیبا ان کو شہید کر دیا گیا ہے. 1000 کلومیٹر دور نبی مدینہ میں مسجد نبوی میں غلاموں کے ساتھ آقا فرما رہے ہیں کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا. اور آج یہ کہتا نبی کو علم غیب نہیں تھا. انہوں نے کہا نبی کو علم غیب نہیں. جیسا نبی کو علم غیب تھا ایسا جانور کو معاذ اللہ انہوں نے کہا. میں نے کہا نادانو کل بھی تمہارے آقاؤں نے منافقت کے ذریعے میرے سرکار کو تکلیف پہنچائی تھی. اور وہ کل بھی کہتے تھے اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا. آج بھی یہ کہتے ہیں اگر مگر کی بات کرتے ہیں. لیکن کل بھی وہ صحابی تھے وہ اگر مگر کی بات نہیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر آئے اگر مگر کی بات نہیں کیا صداقت کے تاجدار بنا دیے گئے. ہاں ہاں حضرت عمر نے یقین کیا عدالت کے تاجدار بنا دیے گئے. حضرت عثمان غنی نے یقین کیا تو سخاوت کے سلطان بنا کر کے پوری دنیا میں چمکا دیے گئے. اور مولا کائنات علی شیر خدا نے یقین کیا تو شجاعت کے تاجدار بنا کر کے چمکا دیے گئے. اسی لیے کسی نے کہا ہے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے اما جو اہل شک ہے وہ اگر مگر میں رہتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علامہ قاری بلال منظری صاحب قبلہ حضرت مولانا قاری بلال رضا منظری صاحب قبلہ جشن دستار بندی زندہ باد زندہ. بہت اہل شک ہیں وہ اگر مگر میں رہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اس وقت قیادت کر رہے تھے حضرت زید شہید ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں وَأَخَذَ سرکار حضرت جعفر نے علم کو تھام دیا. کہیں سبحان اللہ. آج کی رات ہے پوری رات ہم اس جلسے کے نام کر دیں. جی جی تھام لیا. قیادت کون کر رہے؟ حضرت جعفر تیار. جنگ چل رہی ہے.
سرکار فرماتے حضرت جعفر طیار جنگ کی قیادت کر رہے ہیں. اب علم حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے. ہاں نبی کے غلاموں ذرا سنو تو صحیح. 1000 نہیں 1000 کلومیٹر کی دوری پر 1,00,000 کے لشکر جرار سے نبی کے غلام جنگ کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر گزری تھی میرے سرکار فرماتے ہیں فاصیبا، اے میرے غلاموں حضرت جعفر طیار کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اللہ نے ان کی شہادت کو قبول فرما لیا ہے. پھر میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اب جھنڈا اور علم اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ہے. لیکن نبی یہ پاک کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فاصیبا، اے میرے غلاموں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو چکے ہیں. اور جانتے ہو بخاری شریف ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، بخاری شریف کے الفاظ کہتے ہیں جب میرے سرکار نے ان کی خبر دی ہے، ان کی شہادت کی خبر دے رہے تھے، آقا کی نبوت والی آنکھیں برس رہی تھی. حضور کے چشمہائے مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے. ہاں وہ نبی کے چشمہائے مبارک اگر جس طرف اٹھا دیں تو ہر طرف کلیاں کھل جایا کرتی ہیں. وہ نبی کی نگاہ نبوت جس طرف اٹھا دیں تو قسم رب کعبہ کی پھولوں میں شادابی آ جایا کرتی ہے. وہ نبی کی نگاہ مبارک جس طرف اگر اٹھا دیں تو قسم رب کعبہ کی ہر طرف شادابی ہی شادابی نظر آتی ہے. اسی لیے تو میرا امام بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتا ہے. میرے امام نے کہا، وہ میرے امام کہتے ہیں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علم کی چٹان بریلی کی پہچان ہم سنیوں کی جان حقانیت کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا بلال رضا منظری صاحب قبلہ جشن دستار بندی زندہ باد. حضور کی چشمہائے مبارک سے آنسو گر رہے ہیں. اللہ اللہ. سرکار فرماتے حتی اخذ الرایت سیف من سیوف اللہ. سرکار فرماتے لوگو اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے اب علم کو تھام لیا ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم کو تھام لیا. حتی فتح اللہ علیہم. میرے نبی فرماتے غلاموں اب اللہ نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. یہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ 1,00,000 کا لشکر تھا. جی ہاں بھائی خاموش ہو جاؤ بیٹا، ایسے ہی بولتے رہو گے، ایسے ہی بولتے رہو گے. خاموش ہو جاؤ. بالکل خاموش ہو جاؤ، اٹھا کے لے جاتے ہیں ہے نا. بالکل خاموش رہو گے. بڑے اچھے بچے، کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ایسے خاموش. سرکار فرماتے ہیں اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب علم کو تھام لیا ہے. میرے غلاموں سنو، اللہ نے اب فتح عطا فرما دی ہے مسلمانوں کو. اور یہ کون تھے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ کوئی اور نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد بن ولید کیا بات ہے. حضرت جب جنگ کیا کرتے تھے تو جانتے ہو ان کی ٹوپی میں سرکار کے منہ مبارک ہوا کرتے تھے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید. لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے، یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا. بخاری کہتی ہے کہ حضور کو علم غیب تھا. جی جی جی. اپنے ایمان کو بچائیں، ایمان کی حفاظت کریے گا، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں اگر آج اپنی ایمان کی حفاظت نہ کر سکے اور قیامت کے دن حضور نے کہہ دیا وہ لوگوں دنیا میں اپنے آپ کو میرا غلام کہا کرتے تھے اور میرے غداروں سے جا کر کے عشق بھی لڑایا کرتے تھے،
ذرا بتاؤ اگر میرے باپ کو کوئی گالی دے دے میں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے میں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں اس سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا. میرے باپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے میں اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا. اما ذرا بتاؤ جالپور اور گرد و نواح سے آئے سنی صحیح العقیدہ غیور مسلمانوں جو نبی کو گالی دیتا ہو، پھر اس کے پاس جا کر کے میں اور آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بیٹھ سکتے. جیسے انسان کو تم اس وقت اپنی عداوت کا مظاہرہ کراتے ہو جب وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے، تو یاد رکھو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس سے ہماری کبھی صلح ہو نہیں سکتی ہے، وہ ہمارا ہمیشہ دشمن رہے گا. یاد رکھو وہ صحیح بات، صحیح بات. آغا کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. اور آؤ یارو جب تم اس دنیا سے اس حال میں جاؤ گے، آقا کی محبت کو لے کر کے جاؤ گے، حضور کا عشق اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، تو جانتے ہو جب تمہارا جنازہ جائے گا تو لوگ دیکھ کر کے کہیں گے اما دیکھو نبی کا وفادار جا رہا ہے. اور تم قبر میں جاتے ہوئے اپنے جنازے کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیتے، یہ پیغام دیتے جاؤ گے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہاں ہاں نبی سے محبت کر کے جاؤ تو صحیح، پیارے آقا سے محبت کر کے اس دنیا سے جاؤ تو صحیح، ان کی محبت میں مر مٹ کر کے دیکھو تو صحیح. آقا علیہ السلام کے پیار میں اس دنیا سے مر کر کے جاؤ گے تو جانتے ہو جب قبر میں جا کر کے حضور کے چہرے انور کو دیکھو گے تو دیکھ کر کے کہو گے یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. واہ واہ واہ، میرے پیر کا یہ شعر پڑھو گے، کیا بات ہے. واہ. تاج الشریعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. کیا بات ہے. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. اور جب سرکار قبر میں اپنا دیدار کرا دیں گے تو ذرا سوچو وہ گھڑی کیا ہوگی. ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود ہے حضور کا دیدار کر لینا. سبحان اللہ. یہی ہے نا. ہم تو دعا کرتے ہیں مولا کچھ دکھا نہ دکھا اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے. آمین. ہم یہی دعا کرتے ہیں مولا دنیا میں کچھ عطا فرما کے نہیں، لیکن قبر میں اپنے محبوب کے جلوے ہم کو عطا فرمانا. اور یاد رکھو قبر میں وہ جسے اپنا جلوہ دکھا دیں گے پھر کیا ہوگا حشر تک، پھر کیا ہوگا یاد رکھو جب مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھائیں گے تو تمہاری قبر میں حشر تک نور کے بارش ہی بارش نظر آتی ہے، نظر آئے گی. پوری قبر میں آپ کی نور کی بارش نظر آئے گی. ہاں ہاں اس لیے نبی سے پیار کرو مسلمانوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال مصطفیٰ اظہری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی کمال مصطفیٰ اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر جماعت اہل سنت کے کئی باوقار چہرے جلوہ گر ہو چکے ہیں، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل جامع باقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ اظہری اپنی پوری علمی خطابت کے ساتھ منبر نور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. بس کچھ ہی دیر کے بعد حضرت کے خطاب کو آپ سماعت کریں گے. مہمان خصوصی ہیں ہمارے اور آپ مدلل خطاب انشاءاللہ حضرت کا سماعت کریں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا. اور یہ
جو صلح کلیت کا جال جو دل پر پھیلتا نظر آ رہا ہے، جال پور کی سرزمین پر صلح کلیت کا جال یہ جو دل پر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ حضرت کی خطابت کے بعد وہ جال ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ کچھ دیر کے لیے بس سنیے، 10-5 منٹ اور حضرت کا خطاب ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا تم اس مقام پر رہ رہے ہو جہاں پر آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور آپ کے گاؤں میں بھی بڑی بڑی فتنے ہو رہی ہیں۔ کوئی کسی انجینئر سے اپنا علم لینے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں کوئی پڑوسی ملک انجینئر سے اپنے علم کو لے رہا ہے، جس نے کہا کہ میرے نبی کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور تیرا بابا تو کوئی شے ہی نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر بابا کوئی شے نہیں ہے جانتے ہو سرکار فرماتے ہیں اے لوگو یہ جو علم ہے، علم یہ تمہارا دین ہے، اور یارو یاد رکھو یہ ضروری ہے کہ تم دیکھ لو اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ہاں کسی ڈاکٹر انجینئر سے تو اپنا دین نہیں لے لگے ہو، اگر کسی انجینئر سے اپنا دین لو گے تو یاد رکھو وہ تم کو دین راہ سے بھٹکاتے ہوئے لے کر کے چلا جائے گا اور تم کو جہنم کی وادی میں لے جا کر کے پھینک دے گا۔ لیکن نہیں یارو، اگر تم نے عاشقان رسول سے علم دین سیکھا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں سے علم دین سیکھا ہوگا، تو قسم رب کعبہ کی ایمان کبھی تمہارا متسلسل ہو نہیں سکتا ہے۔ اما چند پیسوں کی خاطر میرے مسلمانوں نے اور قوم کے جوانوں نے اس ٹانڈا کی سرزمین پر اپنے پیٹوں کے ایمان کو داؤ پر لگایا ہے، کس لیے کہ انہوں نے جال کی طرح اپنے مدارس کو ہر طرف کھول دیا اور کھول کر کے تمہارے بیٹوں کی فری میں تعلیم دینا شروع کر دیا اور تمہارے بیٹوں کو تمہارے گھروں سے لے جانا شروع کر دیا۔ کیا علماء کرام آپ کے اہل سنت والجماعت کے اندر کیا ختم ہو چکے ہیں؟ اگر اپنے دین کو عالم بنانا چاہتا ہے تو پادری کی سرزمین پر جامعہ حضرت عمر میں کیوں نہیں بھیجتا؟ اگر اپنے بیٹے کو تو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے، قاری اسلام نبی کے صاحب کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں اپنے بیٹے کو اگر حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے تو مولانا طیب کے مدرسے میں بھیج، قسم رب کعبہ کی وہ حافظ قرآن بھی بنے گا اور بہترین عاشق رسول بھی بنے گا۔ اس لیے یاد رکھو آج خود کو بچاؤ، اور آج اگر نہ بچا پائے اور یہی در ہے اور کوئی در نہیں ہے، اگر اس در سے آج آ کر کے توبہ کر لی در پر، قسم رب کعبہ کی حضور نے معاف فرما دیا، دنیا بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد کافر، مرنے کے بعد میری اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مولانا بلال رضا منظری صاحب قبلہ، جشن دستار بندی زندہ باد۔ دنیا بھی کامیاب، اعلی حضرت فرماتے خدا کا یہی ہے، میرا امام فرماتا ہے خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہاں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، حفاظت کرو اپنے ایمان کی، نوجوانوں عرض کروں گا حفاظت کرو، صلح کلیت
تعالی عنہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے نا کہ دوستی تھی دوستی توڑ نہیں سکتے، رشتہ داری ہے ان سے ختم کر نہیں سکتے. میں نے کہا تو رشتہ داری ختم نہیں کر سکتا تو تجھے مقام ملے گا کہاں سے بارگاہ نبی میں؟ دیکھ حضرت ابو بکر صدیق، بیٹا سے بیٹھا ہوا، بیٹے نے کہا بابا جان فلاں جنگ میں آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ چکی تھی، میں نے یہ سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ باپ ہے اور بیٹا باپ کو قربان نہیں کرتا ہے، بیٹا باپ کی گردن پر اپنی تلوار کو نہیں چلاتا ہے. ہاں بیٹے نے جب اتنا کہا حضرت ابو بکر صدیق یارغار مصطفیٰ آپ جلال میں آ جاتے ہیں، آپ نے اپنا نوالا رکھ دیا اور ارشاد فرمایا اے میرے لخت جگر سن، آج تو ایمان لا چکا ہے، میری آنکھوں کا تارا بن گیا، اب تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو کہتا ہے میری گردن تیری تلوار کے نیچے آ گئی تھی، تو نے فقط یہ سمجھ کر کے مجھ کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرے باپ ہے اور بیٹا باپ کو قربان کرتا نہیں ہے. لیکن سن ہم وہ نبی کے عاشق ہیں، اگر بیٹا اس جنگ میں تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی تو میں تجھ کو اپنا بیٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دے سکتا، بلکہ میں تجھ کو نبی کا غدار سمجھ کر کے تیرے تن سے تیری گردن کو جدا کر دیتا. اس لیے میرا امام شیخ الاسلام والمسلمین حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، امام اہل سنت نے کہا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. حضرت علامہ مفتی گل حسن مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری بلال رضا منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انشاءاللہ مفتی الحسن صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خطاب سننا ہے. بس اتنا ہی کہ خود کو بچائیے گا، نوجوانوں اپنے ایمان کی حفاظت کریے گا، اور اپنے ایمان کی حفاظت اگر کر لی، سرکار فرماتی من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا قیامت میں اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اس کی اپنے ایمان کی حفاظت کریے اور اپنے مدرسے سے جڑ جائیے، اپنے مدرسے سے یقینی طور پر جڑیے. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ زیادہ پیسہ لے کر کے آؤ مدرسے میں، مدرسے سے جڑ جاؤ، اگرچہ آپ کا مدرسے میں 1 روپیہ ہی خرچ کیوں نہ ہو. اپنے مدرسوں سے جڑیے اور اپنی مساجد کے قریب آ کر کے ان میں نمازیں پڑھیے اور اپنے علماء کی بارگاہ میں آ کر کے ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے دین اسلام کے لیے کام کریے. اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.